کرنا چھوڑ دے تو یہ بدن ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. دل باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن بھی باقی ہے. شام نے جھاڑی ان کے کھڑے ہو کے کہا اتنے بڑے بدن کے لیے اللہ نے امام بنایا ہے، اتنے بڑے بدن کے لیے اللہ نے امام بنایا ہے اور ساری دنیا کو بغیر امام کے چھوڑ دیا ہے. اچانک امام صاحب کو جب لگا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہاں وہ قریب ہے آگے بیٹھے کہا کہ تم شام نہیں بیٹھنا، شام نہیں کہا کہو یا نہ کہو زبان سے تو ایسا ہی کرتا ہے کہ تم ہر شام ان کا یہ بتاؤ تم نے کیسے سمجھا کہ ہم ہر شام ہیں؟ کہ سنو زبان تمہاری ہے، کلام اس کا ہے جو مدینے میں بیٹھا ہے. پہچانے کا جب تجھے اتنا کچھ معلوم ہے کہ وہی ہے جو دنیا کا ہاتھ ہے، دنیا کا دل ہے، تو کبھی اس کی امامت کا اعلان کر دینا. اب اگر امت نے امام بنایا، خدا کے لیے امام بنایا. امت جسے امام بناتی ہے اس کا نتیجہ جدید ہے. جسے خدا امام بناتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے. اب وہ دیکھو دونوں نمائندے ہیں خدا کے. ایک خدا کو علیہ باللہ شراب کے پیالوں میں ڈبا رہا ہے، ایک خون کی دریا میں نہا کر اپنے خدا کے سامنے سجدہ کر رہا. فرمایا کہ امت کا انتخاب کرتی ہے، جب امت انتخاب کرتی ہے تو امت رویہ کرتی ہے، برابری کرتی ہے. یہاں تک میں آپ کو لایا صرف اس لیے کہ دربار یزید میں دونوں نمائندے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے. یزید نے کچھ کہا، یزید کا جو کمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، ساری دنیا غلط ہے، حقیقت نہیں ہے. اچانک میں تحمل کر لیجیے، اچانک یزید بول چکا، اس کا خطیب ممبر پہ گیا، بولنے لگا، اچانک زمین ہلی، اچانک ہتھکڑیوں میں لفظ آئی، سر اٹھایا اور کہا میں ہی نہیں ہوں خطیب، اے بولنے والے چپ ہو جا. سارا مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ بول کون رہا ہے. اب تو نگاہ سے فتحات پر پڑی تو ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بول رہا ہے، یہ تو حالات لگ رہا ہے، بس بنا کیا ہے، بس بنا کیا ہے. ابھی تو حدیث کو ڈالا، ڈالنے کے بعد حدیث تو ہو گیا. اچھا اگر تم اس سے پڑھنے والے بیچ سے اگر ایک منٹ غائب ہو جائے تو پھر سے دل پڑتی جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر بیچ سے ایک دو جملہ غائب ہو جائے تو دوبارہ جب تک دھل میں شروع نہیں کرے تو پھر یاد حدیث گڑبڑا کے پھنس گیا. امام نے کہا یہ حضرت مالی انا قضا انا حضرت رہو حضرت مالی انا قضا انا حاضر آواز جدید اجازت دیتا ہے میں لکڑیوں پر چڑھ جاؤں. اب آپ تھکے تو میں کیا کروں، سوال کو یہ ماننا اجازت دیتا ہے
میں ان لکڑیوں کو کہتا ہوں مولا کیا کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے اندر کروا کر بہترین وارنش لگوا کر ممبر بنوایا ہے، اسے آپ لکڑی کہہ رہے ہو؟ کا یہی تو بتانا چاہتا ہوں جب تک ہمارا ذکر نہ ہو، جب تک ہمارا ذکر نہ ہو تو وہ لکڑی ہے، چاہے وہ سندر ہی کی کیوں نہ ہو۔ جہاں ہمارا ذکر ہو جائے وہ ممبر ہے، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ حضرت ذرا قریب آ جائیے اور مجرم کے سلوات کے لیے محمد وعلا لیکن میں شاید ہمارے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اچھا جو لوگ پہچانتے تھے نا تو لگے گی جانے تھے نا انہوں نے اجازت مانگا، بولتے تھے نا تھوڑی دیر کے بعد بیٹا معاویہ نام بنتا تھا یاد آتے چہچانے میں یہ کیا بولے گا؟ یتیم نے کہا میں کہوں گا یتیم ابھی تو کچھ ہوا نہیں، سپر پاور تو تو ہے، جل رہا ہے عظیم ہے یزید، اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اس سے کر رہا ہے۔ اچانک سارے بندے سے آواز آنے لگی، بولنے دو بولنے دو۔ ایسا لگتا ہے کہ امت کو 40 سال کے بعد خیال آیا ہے۔ علی کہتے تھے سلولی سلولی، آج دربار یزید میں اس سلولی کا جواب دینے امت آئی ہے۔ چڑھنے دو، علی لوگوں بھی اپنے لیے اجازت نہیں دی۔ اچانک لوگوں نے یزید سے کہنا شروع کیا یہ کیا بولے گا؟ سنتوش ہو جاتی ہے بچے تو صحیح تھے، اب باہر ہے جو لوگ حادثے سے بچ جاتے ہیں وہ مرے سے بدتر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی ٹیکسی لگ جائے، گاڑی لگ جائے اور 5 آدمی 3 آدمی اس میں ہلاک ہو جائے، ایک آدمی زندہ رہ جائے تو جو زندہ رہتا ہے نا وہ موتوں سے بدتر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہار میں سنتا ہے تو چوک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی مجھ سے کہو تو دھرمندر کے والے کیوں؟ اس لیے کہ حادثے سے جو بچا ہوا ہوتا ہے۔ چلو بات کو سمجھے آپ میرا ساتھ کے میرے میں فضائی سنانے کی موت میں تھا دربار کے لیے کیجیے گا، نماز مغرب کے بعد اعلان کیجیے گا، مجلس ہو تاکہ لوگوں کو سونے کا موقع نہ ملے۔ حادثے سے بچے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مردوں سے زیادہ امت یہ سمجھتی تھی کہ جس حادثے کو یہ حادثہ سمجھتے تھے وہاں بچنے والا مایا ہوتا ہے، لیکن اگر منصوبہ ہو تو منصوبے میں اگر ایک بھی ملتا ہے تو اس کی قوت تو یہی ہوتی ہے جتنی منصوبے کی قوت ہوتی ہے۔ کربلا دنیا کی نظر میں حادثہ ہے، اس لیے دنیا انہیں تقریباً سزا سمجھتی ہے۔ سید سجاد کی نظر میں منصوبہ ہے، اس لیے یہ کیا بولے گا؟ بولنے کا نا عزیزوں، فضیلت وہ نہیں ہے جو جیب سے روپے لگوا کے حاجی صاحب میں لگا جائے، پیسہ خرچہ کر کے شریف ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے چور چکے ہوتے ہیں کہ چوری کمائی سے تھک جاتے ہیں، ایک گڈی نکالتے ہیں، کارے خیر کرتے ہیں اور سارے گاؤں والوں کو دعوت کرتے ہیں صاحب آج سے ہم نے توبہ کر لیا، مونڈن کروا دیا۔ محمد
ابھی جو بات آ گئی تو کیسا کروں، وہ یہ ہے کہ ہماری طاقت ہماری واحدت سے برابر نہیں. کیا قرآن کہتا ہے واحد بحق اللہ ہے جمیعاً، اللہ کے بستی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، ولا اختلاف نہ کرو. ساری دنیا اگر اختلاف کرے تو اس کے بعد وجہ ہے کہ پہلے رہ کر میں دوسرے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے بھی اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا تیسرا بھی محمد ہے، اور ہمارے سب کے ساتھ تو ہمارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی تو جس قوم میں اختلاف ہو گئے وہ قوم کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی. کل انگریزوں کا یہ پلان تھی کہ اختلاف کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، لیکن آج پالیسی بدل گئی ہے، اختلاف ڈالو اور مٹا دو. ابھی تو ماں پیغمبر محمد صلی اللہ ہو گیا لبنۃ علی لبنہ، ایک اینٹ دوسری اینٹ پہ نہیں رکھی جاتی ہے اختلاف کر رہی ہے. فزیکی اختلاف حرام ہے، فکری اختلاف رحمت ہے. کیسے؟ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ٹیچر بن گئے. آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عالم دین بن گئے. فکری اختلاف ہے یا نہیں؟ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اسکول بنا کر، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جی آستانہ بنا کے. تو فکری اختلاف باعث رحمت ہے. انداز فکر میں اگر فرق ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ سب کے سب مقصد کی طرف ختم ہوتے ہیں. چاہے آپ لیڈر ہو جائیں، چاہے آپ عالم ہو جائیں، چاہے آپ بیمار ہو جائیں، چاہے آپ بلڈر ہو جائیں، چاہے آپ طبیب ہو جائیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہو جائیں، جو چاہے ہو جائے، فکر اور طریقہ فکر میں اگر اختلاف ہے تو رحمت ہے، کیونکہ ایک جگہ میں جا کے ختم ہوں گے وہ خدمت دین ہے. لیکن اگر زندگی اختلاف ہے، آپ میری صورت نہیں دیکھنا چاہتے، میں آپ کی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو ابھی تو نہ کرنا یہ رحمت نہیں ہے، حرام بھی ہے اور باعث تباہی ہو. اور یاد رکھیے امت کے تباہ ہو جانے سے دین تباہ، دین اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں شہدائے کربلا پہنچے ہیں، تو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چاہے اختلاف فکری ہو لیکن جسمانی اتحاد اتنا ہو جائے کہ دنیا دیکھے تو کہے یہ دیوار مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے کتنی کم سے کم؟ ہاں دلی نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف مردوں سے پوچھ رہا ہوں. 5000 2000 شہر سے باہر صوبے سے باہر کام کاج میں مانگ لیتا ہوں. 5 سوال مسافر کتنے ہو گئے؟ 2.5 بچے کتنے؟ 2.5. ان 2,500 میں 500 خدا نہ خاصے بیمار، خدا نہ خاصا. بچے کتنے بچے؟ 2,000. ان 2,000 میں سے 500 کی رشتے داریوں میں گئے ہوں گے. کیسے بچے؟ 1,500. اس 1,500 میں 500 چلیے سو گئے. سلام محمد. پھر بھی کتنے بچے؟ 1,000. یہ تو ابھی والی
لائق موضوع ہے، ایک ان لائق موضوع یہ ہے کہ تقریباً کم و بیش میں اس علاقے کے ساری مسجدوں میں گیا، کسی میں 8 آدمی، کسی میں بہت زیادہ ترقی کیا تو 20 آدمی، اور اگر اسلام میں علاج تک پہنچ گیا تو 5 آدمی۔ لیکن ممبر اللہ کہتا کہ عورتوں کے پاس تو عذر ہے، مہینے میں 10 دن عذر ہے، آپ کے پاس کون سا عذر ہے؟ تو کم سے کم 100 آدمی، کم سے کم 1000 میں 10% آدمیوں کو مسجد تو بھیجا کیجیے تاکہ لگے کہ زندہ قوم ہے۔ صلوات پر محمد مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد زیادہ 10 منٹ تمام کیا، کم سے کم مسجدوں میں 100 آدمی جائیں گے، بلو نوبت سے 22 سے 100 آدمی آ جائیں گے، 100 آدمی آرام لگے کے جایا کیجیے۔ اس لیے کہ اگر کسی شہر کی آبادی کا خیال ہو، حدیثوں میں اگر یہ دیکھنا ہو کوئی شہر زندہ ہے یا مردہ ہے تو ان کی مسجدوں میں اگر وہ آباد ہے تو وہ شہر زندہ ہے، اور اگر وہ آباد نہیں ہے تو سمجھو پورا شہر قبرستان ہے۔ صلوات محمد یزید بولنے سے نہیں، جب چاروں طرف سے فٹکار پڑنے لگی کہ اسے کرتا ہے 25 سال کا جوان، ہاتھوں میں ہتھیلی، پیروں میں بیڑی، باپ کا قدر ہو گیا، ماں بہنوں کو اس طریقے سے لایا گیا ہے، اس سے کر رہا ہے۔ اب یزید کو غصہ آیا کہ آپ نے ہی میری گردن کٹوانے کا ہے، تم نہیں جانتے، ابھی تو سن لو، پیسہ خرچہ کر کے دنیا میں نام کما لینا الگ بات ہے، یہ کمانے والے محمد دیکھو فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے، انہم اہل بیت، یہ وہ خاندان ہے، انہم اہل بیت، یہ وہ خاندان ہے کہ علم کو خدا نے ان کی کھجیوں میں بنایا ہے، خدا نے پلایا ہے۔ اس کے بعد میں جملہ کہتا ہے اپنے گھر جائیے گا تو سوچیے گا، کہتا ہے ابھی تو یزید نے اگر پوری زندگی میں کوئی ایک صحیح بات کہی ہے تو یہی ایک صحیح بات ہے۔ ابھی تو کہتا ہے اگر یہ منبر پہ چڑھ گیا تو میری اجازت سے چڑھے گا، اور جب اترے گا قیامت تک کے لیے بنی امیہ کے گلے میں زندگیاں پہنا دے گا۔ وہ نعرہ ہے یہ تو احادیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے آبا و اجداد کی ظلم میں کہتا ہے لبیک یا حسین، یعنی حسین ہم حاضر ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مشکل سے ممبر کر رہے ہیں، بس دو تین جملے اور آج میں یہ تمام سے دونوں نمائندے جمع ہیں، ایک وہ کہ جسے پبلک نے چنا ہے
بھوت کیچرنگ کر کے جیتا ہے، ڈبے غائب کر کے جیتا ہے، پیدل کھا کے جیتا ہے، ذوالقیہ کی دعوت کر کے جیتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ 3 دن بھوکا جاتا رہ کر یتیموں اور فقیروں اور مسکینوں کو کھلا کر خلیفہ ہے۔ تو آج دونوں گروہوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، تاریخ کے بعد اس کے بعد کبھی گروہ میں اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بولے گا؟ ممبر پر گئے اور 2-3 بنیادی کو ہم ثنائے الہی کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس، اب سارے بیداری سے آئیے گا تو میں آپ کو سناؤں گا تو فضائل دکھائے گا۔ ایھا الناس اوتینا بصدق وفضلنا بطاعہ، لوگوں 6 چیزیں تو ہمیں گفٹ میں ملی اور 7 چیزوں پہ لوگوں پہ ہم کو فضیلت دی گئی۔ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں بزرگواری دی گئی ہے، ہمیں شجاعت دی گئی ہے، ہمیں کرامت دی گئی ہے اور ہمیں محبت دی گئی ہے۔ یہی کئی 6 چیزوں کا ہوگا کہ امام بچہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے سنو وفضلنا بصدق، 6 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے دوسروں کے اوپر۔ من النبی، نبی ہمارے گھر میں پیدا ہوا، ومن الوفی، اس امت کا وفی، یہ طریقہ ہمارے لگے ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں جو کل نبی کو وفی تھا آج وہی میں وہی ہوں، وہ ملنا سنتا حاضر امت، اور ہم نے ہی سے اس امت کا ترجمہ عزیز و نواسے موجود ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ وہ ملنا تیار حاضر امت، اس امت میں وہ شہید جو فرشتوں کے ساتھ کسی پرواز میں مشغول ہے وہ بھی کافر تیار ہم میں سے ہے۔ شیر خدا یعنی حضرت حمزہ شہید بھی ہم میں سے ہے۔ اس کے بعد بیان کرنا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد ہم تو کوئی ایسا نہیں جو نہ پہچانتا ہو، جو نہیں پہچانتا میں اسے بتایا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ عزیزوں جو اتہاسک لوگ ہوتے ہیں، جو ہسٹوریکل ہوتے ہیں، وہ چیز بھی ہسٹری میں حاصل کرتے ہیں۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہو؟ سنو ہمارا اور خاندان جدید کا جھگڑا یہاں سے نہیں ہے، ابراہیم اور اسماعیل تک ہے۔ مکہ ابراہیم کا، میں بیٹا ابراہیم کا، میرا اسماعیل کا، میں بیٹا اسماعیل کا۔ لوگوں مکہ بھی میرا، مینا بھی میرا۔ مولا جب دین کے سامنے اپنا ایشو رکھتے، ایجنڈا رکھتے، اپنی محنت رکھتے، اپنا دل رکھتے، یہ کیا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس سے نہیں گروانا کرنا ہم تو یہ کیا معلوم۔ شکاری شکار کو کیسے مارتا ہے وہ ہم سے پوچھے۔ معاویہ نے شام میں اپنی خلافت کی چوکی کے پائے، بالکل اچھا زبان میں عرض کرتا ہوں، خلافت کے تختے کے پائے کہاں کھڑے کیے تھے؟ ابھی تو راشد صاحب آپ کے مچھلی پٹنم کے، مچھلی پٹنم میں کوئی بھی کہیں جاتا ہے
راشد صاحب ہمارے ماموں ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے پھوپھی کے لڑکے ہیں، انہوں نے ہماری خالہ کے لڑکے ہیں، بالکل ہمارے خاص الخاص ہیں۔ اگر مسجد پڑھنے والے بھائی راشد صاحب آپ کے رشتے دار ہمارے لیے ہمارے کچھ نہیں کرتے، تو رشتے داری کو رکھی جاتی ہے، اس لیے توڑی جاتی ہے کہ جب فضیلت نہیں ہوتی اتنا مدہ سبحان اللہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں جب فضیلت نہیں ہوتی تو فضیلت ڈھونڈنے کے لیے کسی بات پر ان سے نسبت جوڑنی ہوتی ہے، اور اگر فضیلت کی دھجیاں اڑانی ہو تو اس بات ہستی کو ان سے الگ کر دو۔ خود فضیلت کی چوکی زمین پر معاویہ نے اپنی خلافت جو کھڑی کی تھی رشتے داری کے بلبوتے پہ کھڑی کی تھی۔ ہم رسول کے عزیز ہیں، ہم رسول کے رشتے دار ہیں، ہم رسول کے سب کچھ ہیں۔ اے سید سجاد ممبر میں جا کر انہیں پائے کو کاٹ رہے ہیں، مکہ میرا، میرا میرا، مدینہ میرا، محمد میرے، علی میرے، ابراہیم میرے، ارے پائے کٹتے گئے، حکومت کبیر کو تمہارے ابا تو رسول اللہ کے رشتے دار تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے ابا رسول اللہ کے ماموں تھے، خالو تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، جہنم تھے، سہرگار تھے، پوپ تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو یزید سے کچھ بننا پڑا، اچانک یزید کے موضوع پہ کہا گھر کی بات یاد رکھو، رام دے تمہیں رام سے کیا مطلب؟ شریف تمہیں آزان سے کیا مطلب؟ تم آزان کب دلوا رہے ہو؟ یزید کم وقت مردود آزان کا انکار کر رہا تھا، شاید آواز سے ہم وہ آتنکوادی ہیں جو آزانوں کے پیچھے منہ چھپاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں علی کے بچوں کو آتنکوادیوں کو کھینچ کے نکالنا خوب آتا ہے۔ مؤثر اذان دیتا رہا، مؤثر اذان دیتا رہا، سرکار کو ہراتے رہے، اچانک گئی نام رسول تک پہنچا، خدا کی اور اسی محمد کی جس کی تو گواہی دے رہا ہے، چپ ہو جا۔ مولا کیوں کہے میں دنیا کو بتا رہا ہوں یہی وہ نام ہے جس کے سامنے زبان بھی بند ہو جاتی ہے، سامنے ہو جاتا ہے۔
والی آج میں نے سب کی بات کا بدلا دے دیا، آج میں نے سفید کا بدلا دے دیا۔ میرے دادی یہ آپ کا بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھ بندے ہیں افتا اور باپ ہاتھ بندے ہیں زبان کھلی ہوئی ہے، اور اگر زبان سے اس پرکار کا کام نہیں ہوتا آپ کے خون کا اثر کیا ہے اور زمین سے ڈرتا ہے تو جواب کہنا شروع کیا انا بنو مذہوب ہے میں اس کا بیٹا ہوں، بس مجھے زیادہ نہیں ہوتا ہے 5 منٹ میں پڑھوں گا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے ذبح نہیں کیا گیا،